کی بند کرنے کی. تو میں نے کہا کہ آپ کو ذرا جلدی ہے تو پلیز سن لیجئے گا 2 منٹ کی اور بات. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جی آپ میری علیحدگی میں بات کریں اور باقیوں کو نکال دیں, بند کر دیں دروازے. میں نے کہا یہ تو ہم ڈرامے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ نے یہاں بات کریں گے, ساروں وکیلوں کے ساتھ بات کریں گے. ہم تو صرف یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیے شیر افضل مروت صاحب کیا یہاں تشریف لے کے آپ ان کو لے کر آئے ہیں اور کس قانون کے تحت لے کے آئے ہیں اور کیا پرچہ ہے یا کیا وجہ ہے, تاکہ ہم اپنی قانونی کارروائی اس کے بعد ان کو ملاقات کرنے کے بعد کریں. جو وکلاء کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, لیکن وہ وائرلیس چل گئی اور پتہ نہیں کیا باقی چیزیں آنی شروع ہو گئیں. ہم نے خیر واپس آ کر تو پھر ہم نے پتہ کرنا شروع کیا اور پھر آپ کا نظر آیا ٹکر چلنے شروع کیے کہ انہیں ڈپٹی کمشنر لاہور کے حکم پر دفعہ 3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960 کے تحت 30 دن کے لیے نظر بندی کے احکامات کے تحت انہیں پہلے ملحق تھانے لایا گیا جہاں نہیں لے جایا گیا جو خبر چلی, اور اس کے بعد انہیں کوٹ لکھپت جیل یعنی سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں ان کو مقید کر دیا گیا. آج ہم نے ان کے بھائی صاحب تشریف لے آئے ہوئے تھے, ہم نے ان کی جانب سے جو ہے آئینی درخواست حبس بیجا کی دائر کی اور ہم نے استدعا کی کہ اسے ایمرجنسی کی وجہ سے آج ہی لگایا جائے, اور آج ان کی سنوائی جو ہے جسٹس شہرام سرور صاحب کی عدالت میں ابھی ہوئی ہے. دیکھیں یہ بہت خوفناک کھیل ہے جو بھی کھیل رہا ہے. یہ 2 صوبوں کو منافرت پھیلانے کے مترادف ہے. یہ پنجاب کے غیرت اور عزت اور ہماری روایات کے ہم اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکتے, یہ اس روایت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. یہ وکلاء برادری میں یعنی KPK کے خیبر پختونخوا کے وکلاء اور پنجاب کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ بار اپنے مہمان کو حفاظت محفوظ نہیں رکھ سکی ہے. یہ اس کے خلاف خوفناک سازش ہے. 2 صوبوں کے وکلاء کو, 2 صوبوں کی عوام کو, 2 صوبوں کی حکمران, وہ تو خیر بعد میں ہمارا ذاتی مسئلہ ہے نا کہ ایک سینئر وکیل کو گرفتار کیا گیا, لیکن یہ وفاق کے خلاف ایسی گھناؤنی سازش ہے. پہلے ہی بلوچستان میں بہت زیادہ پہلے ہی محرومی کا شکار ہے کہ پنجاب بہت راج کرتا ہے, ہمارا استحصال ہوتا ہے. خیبر پختونخوا پشتون قوم کہتی ہے کہ پنجاب بھی ہمارا جو ہے استحصال کرتا ہے, ہم جو ہے کیا نام ہے چھوٹے صوبے سے تعلق ہیں, وہاں بھی ایک جو ہے ان کا ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے. سندھی بھی اسی طرح کہتا ہے کہ چھوٹے صوبوں کا استحصال کیا جاتا ہے, پنجاب اچھا بڑا بھائی ہے کہ یہ سب پر حاوی ہے. تو یہ وفاق کو ایک کمزور کرنے کے ایک مذموم کاوش ہے جس کی پنجاب نے ہمیشہ, اور سندھ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جب تک پاکستان کے وفاق اور اکائیوں کو ہم ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, بھائی چارے کی فضا نہیں ہوگی, خاکم بدہن پاکستان کو متحد رکھنا ممکن نہیں ہوگا. کون یہ سازش کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, لیکن ہم نے یہ باتیں لکھی ہیں اپنی پٹیشن میں. اور ایک سینئر وکیل کو گرفتار کیا جاتا ہے اور گرفتاری کا آرڈر ذرا دیکھیں, اس سے زیادہ مذاق خیز حکم ہے. حکم یہ ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب, اب 14 تاریخ کو سب کچھ ہو رہا ہے, 14 ایک ہی دن, یہ صبح 7 بجے وہاں سے چلتا ہے. کہتے ہیں کہ جی یہ ایک متوقع شخص, ایک ایسا شیر افضل مروت آ رہا ہے جس کا پوٹینشل ہے کہ وہ جو ہے امن عامہ پنجاب کی خراب کر دے گا. ایک متوقع اسپیکولیٹو آپ کا ذہنی افتراء ہے, آپ کا ذہنی فطور ہے. میں کہتا ہوں آپ کی لہذا SP صاحب نے رپورٹ کی ہے کہ اس کو جو ہے ڈیٹین کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں جی اسی دن ایک کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ کمیٹی پھر کنسیڈر کرتی ہے کہ جی ہاں شیر افضل مروت صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ پنجاب میں پتہ نہیں کیا بھونچال مچا دیں گے. اچھا جی بھونچال مچا دیں گے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ہماری وہ جو ہے فلاں کمیٹی بیٹھی ہے. اب 14 کو ایک ہی دن کی کارروائی ہو رہی ہے, 7 بجے صبح وہ چلتا ہے, یہاں 1 بجے وہ پہنچتا ہے, ایک ہی دن اس کو کارروائی کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی یہ
اس ڈپٹی کمشنر اور فلانی کی کمیٹی میں پیش ہوئی، اور پھر بالآخر ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنا جو ہے اس کو مائنڈ اپلائی کیا، اور دفعہ 3 میں انہوں نے 30 دن کے لیے بندش کا حکم کیا۔ اب اس سے زیادہ مضحکہ خیز حکم ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ ایک مفروضے کے بنیاد پر، جو آپ کے ذہن کی ایک افتراء ہے، آپ اس کی بنیاد پر کسی کی آزادی کو 30 دنوں کے لیے سلب کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی حقوق کے نہ صرف نفی ہے، اس کا قتل ہے۔ آرٹیکل 9 کو دیکھ لیں، رائٹ آف لائف اور لبرٹی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ تفویض شدہ زندگی اور سانسیں اور آزادی کا حق نہیں ہے، بلکہ آئین میں ہے۔ آئین اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا ہے، جس کو آئین نے پھر ہماری اس کو جو ہے اس پر بھی مندرج کر دیا ہے۔ تو آپ آئینی طور پر دیکھیں، اللہ کے قانون کے حساب سے دیکھیں، آزادی کسی کی سلب نہیں کی جا سکتی ہے، نہ کسی کا جو ہے زندگی کو اس طرح سے سلب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ آرٹیکل 14 کو دیکھ لیں، ڈگنیٹی۔ اب اس سے زیادہ آپ کسی کی عزت نفس کو کس طرح مجروح کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں آیا ہوا ہے اور نکلتا ہے، اور آپ اس کو کالر سے پکڑ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے اس کو گھسیٹ کر کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ تضحیق ایک سینئر وکیل کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستان کے سارے کالے کوٹ کی تضحیق کی گئی ہے، پاکستان کے وکلاء کی تذلیل کی گئی ہے۔ یہ من حیث القوم ہم وکلاء جو ہے اس پر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے، آئینی طور پہ بھی کیا گیا ہے، صوبائی تعصبیت پہ بھی کیا گیا ہے ہمارے ساتھ یہاں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ پنجاب کا ہوتے ہوئے میں اپنے مہمان کا تحفظ نہیں کر سکا۔ مجھے شرم آ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل ہونے کے ناطے سے کہ میرے پاس ایک کے پی کے کا مہمان آیا ہے وکیل، اور میں اسے حفاظت نہیں دے سکا، محفوظ نہیں کر سکا۔ 12 کروڑ عوام پنجاب کی شرمندہ ہے اس بات پر کہ ہم اپنے خیبر پختونخوا کے بھائی کو ہم اس کو تحفظ نہیں دے سکے ہیں۔ سو یہ مذموم کاوش جس نے بھی کی ہے، انتہا کی پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، آئین کی پامالی کی ہے۔ تو جج صاحب نے یہ تمام چیزیں جو ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا اپنی پٹیشن میں، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے فوری طور پر، چونکہ آج جمعہ کا دن تھا، آج تو باقی ٹائم تھا نہیں، انہوں نے نوٹس سب کو دیا ہے، ڈپٹی کمشنر کو بھی دیا ہے جن کا حکم تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل کو دیا ہے، کوٹ لکھپت جیل کو، ہوم سیکٹری کو دیا ہے پنجاب جس کا تھا، آئی جی پولیس کو دیا ہے، مزانگ تھانہ اور سول لائن تھانے کے ایس پیز کو بھی دیا ہے کہ سوموار کو آپ سارے آئیں اور رپورٹ جمع کروائیں اور دیں، اور اس کا جواز دیں، جواز بتائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت ڈیٹین کیا ہے۔ ہم نے عرض کی کہ بھائی آئے ہوئے ہیں اور ہماری جو ہے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے کہا اس کی ایک علیحدہ درخواست دیجیے گا، وہ بھی میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ سوموار کے لیے، چونکہ ہفتہ اتوار آپ کو پتہ ہے کورٹ ورک نہیں ہوتا ہے، اگرچہ مخصوص لوگوں کے لیے رات کو 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، لیکن وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، چونکہ سیٹرڈے اور سنڈے نارمل ورکنگ ڈے